الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی وجہ سے، اور قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ مصطفیٰ کریم پہ نا۔ تو مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسی ماہ مبارکہ میں 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس دنیا میں انسان کامل اور ہادی عالم بن کر کون تشریف لائے؟ آپ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے طفیل اس دنیا سے ظلمات، جہالت، اس کی تاریکیاں، سیاہ بادل چھٹے نا، اور جو سسکتی انسانیت تھی اس کو سہارا ملا، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو فرت اور مسرت ملی، اور شادمانی نصیب ہوئی۔ سب سے بڑھ کے رب کریم کا خاص فضل و کرم، احسان، نعمت اور رحمت نصیب ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا، قرآن کریم نے بھی واضح کیا، لیکن جس نعمت کو خاص طور پر عطا فرما کر مسلمانوں پر احسان فرمایا اور جتایا، وہ کون سی ذات ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ قرآن کریم آپ کھولیے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا۔ کیا احسان؟ کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے نا، اس کو واضح طور پر کیا فرمایا؟ اپنا فضل، اپنا احسان قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بھی ذکر فرمایا۔ ہے نا احسان؟ مانتے ہیں نا آپ؟ بہت بڑا احسان ہے۔ اور 12 ربیع الاول کے موقع پر محافل کا انعقاد ہوتا ہے، محافل میلاد کا۔ اس میں حمد ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے جتنے واقعات تھے وہی کیا کہلاتے ہیں؟ ذکر میلاد۔ اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں متعدد جو انبیاء کرام ہیں ان کی بھی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا ہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قرآن کریم میں ہے نا، والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلامتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تذکرہ کر رہے ہیں نا، جس دن میں پیدا ہوا، یعنی سلام، جس دن پیدا ہوئے اس دن پہ۔ تو رب کریم نے اپنے محبوب کی آمد کا چرچا پہلے سے کیا ہوا ہے، وہ بھی قرآن کریم میں ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ترجمہ سنائی دیتی ہوں۔ یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے جو کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور اس رسول کی بشارت بھی سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔
یہ تو پہلے سے تذکرے ہو رہے ہیں کس کے؟ آپ کے نبی کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور تشریف آوری تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. رب نے فرمایا نا قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم تو خالی ایک دن گزار سارا سال بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اللہ کا خاص فضل، رحمت اور نعمت خداوندی ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس خصوصی فضل کرم پر اس کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں، اس کا اظہار بھی کریں نا، اس کی فرمانبردار بندے بنیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کریں، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کریں، اور اس کی طرف سے فضل، رحمت اور نعمت کے حصول پر شکر بجا لائیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کریں کہ یہ حکم الہی کے عین مطابق ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آپ فرما دیجئے محبوباں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اس آیت کی جب وضاحت فرما رہے تھے نا، فرمایا یہاں فضل الہی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں. اور اوپر ہم آیت بھی آپ کو سنا چکے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، فضل کون سا ہے، کس کا اللہ تعالی نے تذکرہ قرآن کریم میں کیا؟ محبوب کریم کا. تو یہاں کلیہ بتا دیا فل یفرحو، بس چاہیے کہ خوشی کرو. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور کوئی بندہ آپ کے گھر تشریف لائے، منہ بسور کیا ہے، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں. وہ بندہ بے شک کہتا رہے نا میرے دل میں بڑی خوشی ہے، کہتا رہے تو کیا آپ مانیں گے؟ نہیں. خوشی ہوتی تو چہرے پہ نظر آتی، اداسی نہ ہوتی. تو یہ فل یفرحو کا ایک قاعدہ بتا دیا گیا. اب دیکھیں ہمیں کوئی بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، جیسے 14 اگست ہم لے لیتے ہیں، ہمیں پاکستان ملا تھا نا، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم آزاد ہیں، آزادی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، رسومات ادا کرتے ہیں، بہت خوش ہیں نا، ہمیں اپنا وطن عزیز ملا. اسی طرح مکہ بھی فتح ہوا تھا رسول اللہ کے دور اقدس میں، لیکن وہاں پہ جس طرح اب مکہ فتح ہونے کی دن کے اوپر، انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اس ٹائم ایسا نہیں کیا جاتا تھا. لیکن کیا کوئی علماء اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو؟ نہیں. فَلْيَفْرَحُوا، بس خوشی کا اظہار کرو. اسی طرح شادیوں کے اوپر دیکھیں، رسول اللہ کے دور اقدس میں، صحابہ کرام کے دور اقدس میں شادیاں ہوتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں. کیا ان کی شادیاں اور ہماری شادیاں سیم ہیں؟ نہیں، بہت فرق ہے. حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا. ہاں، غیر شرعی چیزوں کی اجازت اسلام نہیں دے سکتا، چاہے شادی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. جیسے عیدیں ہوتی ہیں، عیدوں کے اوپر بھی اب فلمیں، ڈانس، گانے ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ عیدیں منانا چھوڑ دیتے ہو؟ کیا اسلام کی اس میں کوئی ایک شک نکلتی ہے، اجازت نکلتی ہے کہ آپ اس عید کے موقع پہ آپ ایسا کرو جی ایسا کرو؟ نہیں ہے نا. تو ایک یہ بھی درخواست کروں گی کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں ایسی خرافات کو شامل نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب اس میں خرافات کا اندیش ہوتا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، تو پھر تو آپ تو شادیاں بھی چھوڑ دیں نا. اب شادیوں کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، کون کون سی رسومات ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا آپ شادیاں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ مرد تو خوشی سے کہتے ہیں ابھی ایک نہیں، قرآن کہتا ہے کہ 4 شادیاں کرو. حدود اور قیود کا پتہ نہیں، بس 4 شادیاں کرو، ہے نا ایسی بات. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ فل یفرحو، اس قاعدے کو سمجھیے. اور سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے رسول اللہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ خوشی کے ساتھ اظہار کیا گیا، کیسے ریسیو کیا گیا. اور ہر سال
جس دن مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، ہر اسی سال میں وہ لوگ بھی خوشی کا اظہار کرتے تھے. احادیث طیبہ ذرا کھول کے دیکھیے. اور پھر قرآن کریم میں نعمتوں کا خوب چرچا کرنے کا حکم بھی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. آپ خود ہی بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے بڑھ کر بھلا کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا پتا چلا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہر سال ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی منانا، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہننا، چراغاں کرنا، گھروں پر جھنڈے لگانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی کی سبیلیں لگانا، جلوس نکالنا، اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام کرنا. زیادہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے بیانات کی طرف توجہ دیں، اور شرعی حدود و قیود کی پاسداری کرتے ہوئے شکر نعمت الہی کے طور پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا شرعاً درست، جائز اور حصول اجر و ثواب کا باعث ہے. مکہ کی ہسٹری ذرا کھول کے دیکھیے. جب 12 ربیع الاول آتی تھی تو اس ٹائم بھی اہتمام ہوتا تھا. مکہ کے اندر چاروں فرقہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ ذکر اذکار رسول اللہ کی جو باتیں ہوتی تھی وہ بیانات کرتے تھے. اور ایک تھی کیا نام، مجھے میرے ذہن سے نام اس کا نکل گیا، سوق اللیل کی پتن کیا اس کا نام تھا. وہاں تک یہ جلوس بھی نکالتے تھے، ہاتھوں میں چراغاں بھی ہوتی تھی. یہ تو بعد کے لوگ تھوڑے سیانے ہو گئے نا، جنہوں نے اس کو صحیح چیزوں کو غلط کہنا شروع کر دیا اور خود کو ابلیس کی طرح سیانہ کہنا شروع کر دیا. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. اب دیکھیے، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر انہیں دریا کے بیچوں بیچ راستہ دے کر اور بادل کو سائبان بنا کر اس پر احسان فرمایا، اور پھر ان کی نسلوں کو یاد رکھنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. اب اس کی بھی جب وضاحت کرتے ہیں علماء کرام جو صحیح علم والے لوگ ہیں، جن کو رسول اللہ سے واقعی محبت ہے، جن کی محبت نظر بھی آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی کر کے شکر بجا لایا جائے، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم اور بے مثال نعمت احسان خداوندی کا شکر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، محبوب کریم کے اوصاف، کمالات اور معجزات کو سنا جائے، سنایا جائے، اپنے قول اور فعل سے محبت مصطفیٰ کا اظہار کیا جائے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات پر عمل کیا جائے، محبوب کریم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اپنی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم سے آگاہ کیا جائے، اپنے نسلوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کی شمع فروزاں کی جائے. یہ سارے کام ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ کیک کاٹتے ہیں، بچوں کی سالگرہ پہ کیک کاٹا جاتا ہے. میں اس دفعہ پاکستان گئی تو وہاں پہ بڑی محبتوں کا اظہار ہو رہا تھا، بچہ ہو رہے تھے. ظاہر والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہر وہ کام کرنا چاہ رہے تھے جو ان کے بچوں کو اچھا لگتا تھا. اب بات سنیں کیک کی. اب کیک کے اوپر دیکھیں، محبت میں سادے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا تصویر جو سب سے پیاری اپنے بچے کی وہ لگائیں گے. اور پھر جب میں وہاں تھی تو میں نے کہا کہ آپ اس کے بعد تیز چھری سے اپنے ہی بچے کی تصویر کو کاٹ ڈالیں گے. یہ آپ کی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ کیک کاٹو تم لوگ، لیکن اپنے ہی ہاتھوں سے تیز چھریوں کے ساتھ اپنے بچے کی تصویر کاٹ رہے ہوتے. کیا یہ محبت اصلی ہے؟ وہ تو محبت اصلی کر رہے تھے، لیکن کم علمی کے سبب وہ یہ حرکات کر رہے تھے. اسی طرح اگر کوئی اور بندہ کرتا ہے، جیسے کعبہ کی تصویر یا مدینہ طیبہ کی، یا کچھ اوپر پہ تیز چھریاں چلاؤ گے تو یہ غیر مناسب ہے. محبت بھی شرعی ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی رسول اللہ کی امت کو خوشی اور مسرت کا اظہار کی اجازت ہے، لیکن شرعی حدود بھی دیکھیں، قیود بھی دیکھیں. رقص و سرور بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ حال نہیں کرنا جو آپ نے چھوٹی بڑی عید پہ، جو عید الاضحیٰ وغیرہ پہ کیا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ گلیوں کو سجائیں، تلاوت قرآن کریم کریں، محافل کا انعقاد کیجیے، ذرا ساری رات جاگیں، بیشک عبادت کریں. جس دن قرآن کریم نازل ہوا اس رات ہم لوگ جاگتے ہیں نا، عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے.
ہے نا. تو ایک قاعدہ بتا دیا گیا نا. رسول اللہ کی شان تو اور زیادہ ہے. بے شک آپ جاگیں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ آپ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، خوشی منائیں، عہد کریں کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں دوبارہ ہم لوگ انشاءاللہ کبھی قضا نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ہیں وہ ہم ادا کریں گے. جو روزے ہمارے چلے گئے محبوبہ، ہم تحفے دیں آپ ان دنوں میں، تحفے دیں کہ ہم روزے بھی جو ہمارے ہو چکے ہیں، یعنی جو گزر چکے ہیں نہیں رکھے کسی سبب سے، وہ ہم ضرور پورے کریں گے. دعوتیں کریں، مبارکبادیں دیں، کرنے چاہیے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں نا احسان عظیم کا عملی طور پر شکر بجا لانے کی. ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں. اس کو کوئی بندہ شرک کہے، بدعت کہے، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. کیونکہ میں کل 10 سے مجھے بھیجا گیا، میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ واضح طور پہ منع کر رہے تھے. اب اس میں تو کچھ حرام بات ہے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں یا آپ سنتے ہیں، آپ کا خود ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں تو آپ کا قصور ہے نا. اب کوئی آپ کو روکے کہ آپ کے بچے کی شادی آپ نہیں جائیں تو کیا آپ روکیں گے؟ کبھی بھی نہیں روکیں گے. کوئی بھی اچھے کام سے کوئی روکے گا تو آپ روکیں گے؟ نہیں روکیں گے. تو آپ خود بھی جائیے، دوسروں کو بھی لے کے جائیے، کیونکہ ابھی رسول اللہ کی محبت جو جان ہے ہماری. محبوب نے فرمایا کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی ہر چیز سے، ہر عزیز چیز سے زیادہ عزیز نہ سمجھ لے. کیا آپ رسول اللہ سے اسی طرح پیار کرتے ہیں جس طرح حکم ہے؟ کیا آپ کا ایمان کامل ہے؟ بتائیے آپ مجھے. تو یہ وہ موقع ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت آپ اجاگر کر سکتے ہیں، اپنی محبت کو بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ جب ماحول بنا ہوتا ہے تو تب محبتیں بڑھتی ہیں. ایک دوسرے کے اندر آپ یہ بھی پیدا کریں کہ دیکھیں رسول اللہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی امت کے ساتھ اچھا بولا جائے، ان کی خدمت کی جائے. اپنی عمل سے آپ ظاہر کرو ان دنوں میں، ان میلاد کے دنوں میں ظاہر کریں آپ رسول اللہ سے محبت کرتے. محبوب کو یہ طریقہ پسند تھا، ہم بھی یہ کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کافروں نے کیا ایک چال چلی تھی کہ اگر تم لوگوں نے مسلمانوں کو مٹانا ہے تو ان کے دل سے رسول اللہ کی محبت کو مٹا دو. پھر اس وقت لوگ اٹھے تھے جن میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے. فرمایا کہ یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. لوگ بک گئے تھے نا دنیا کی خاطر. تو یہ قرآن کریم کی آیت کا جو انہوں نے اشعار کی شکل دیے کہ تم اگر رسول اللہ کی اتباع کرو، وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. جس کو وہ محبوب بنا لے کیا چیزوں کی کمی ہوتی ہے؟ نہیں. اور جو کفار اور مشرکین نہ کام کر سکے، آج کا مسلمان وہ کام کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. یہ غیر مناسب ہے. ضرور خوشی کا اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل عظیم ہے جسے کرنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اور متعدد فوائد ہیں، ثمرات حاصل ہوتے ہیں. مسلمان تو مسلمان اس عمل خیر کی برکت سے تو سخت کافر اور مشرک بھی محروم نہیں رہتے، انہیں بھی رسول اللہ کے صدقے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے. امام حجر اسقلانی جو تھے، ابن حجر اسقلانی تھے، انہوں نے امام سہیلی کے حوالے سے بیان کیا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب ابو لہب مر گیا تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں برے حال میں دیکھا. وہ کہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا، لیکن ہر پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. یعنی حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ عذاب میں اس کمی کی وجہ بتا رہے ہیں. ان عذاب میں کمی کا سبب یہ ہے کہ پیر کے دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور صوبیہ جو باندھی تھی ابو لہب کو حضور کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سناتی ہے، اس پر اس نے ایک کافر نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر جلیل القدر محدث حضرت امام ابن جزی جو ہے وہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے جس کی مذمت قرآن کریم میں نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے پر اس کی عذاب میں کمی کی جاتی ہے، تو رسول اللہ کے اس امتی توحید اور رسالت کا دم بھرنے والے مومن مسلمان کی جزا کا کیا حال ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہے. اب درمیان میں کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ میں بہت سارے لوگ جو بھیجتے ہیں میں حیران ہوتی ہیں کہ دیکھیں ان کی بات یہ ہے کہ جیسے ایک پہلی مثال دیتی ہوں، زاویہ پروگرام والے جو تھے وہ بتاتے ہیں
کہ میں جب مری گیا تو اپنے پوتے کو ساتھ لے گیا. وہاں اپنے پوتے کو، کیونکہ وہ چھوٹا تھا، توجہ مانگ رہا تھا، تو مجھے پسند بھی آیا کہ باہر کا ماحول بڑا خوبصورت ہے، بارش ہو رہی ہے، برف باری جیسی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے، گرینری بہت زیادہ ہے. اپنے بچے کو یہاں کھڑا کرتا ہوں، وہ کھڑکی سے باہر لوگوں کو بھی دیکھے گا اور اس خوبصورت موسم سے انجوائے کرے گا. اب وہاں کھڑے کر کے میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا. کچھ ٹائم جب گزر گیا، گھنٹے دو، میں اپنے بچے کے پاس ہے، اس سے پوچھا میرے بچے باہر دیکھا کتنی خوبصورت برف چھوٹی چھوٹی سی دیکھیں، اس کے قطرات دیکھیں، یہ دیکھیں بارش، اور وہاں اتنی برف اور اتنا خوبصورت سما دیکھا ہے. اب اس بچے نے توجہ نہیں دی، توجہ دی تھی کس سے؟ کہنے لگا دادا جان یہ دیکھیں، یہ جالا بناؤ، اس کے اندر ایک مکڑی ہے جو مری ہوئی ہے. تو کہتے میں نے سر پیٹ کے رکھ دیا کہ اتنے ٹائم سے اس کو یہ سب کچھ نظر نہیں آیا تو کیا مری ہوئی مکھی نظر آئی. وہ دس دینے والے کہہ رہے تھے کہ مثال میلاد والے دیتے ہیں تو وہ بھی ابو لہب کی دیتے جو کافر کا عمل ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا، مکھی والی بات ہوئی نا. حالانکہ جو بڑے بڑے محدثین ہیں وہ فرما رہے ہیں اگر کافر کو اس طرح جزا مل سکتی ہے تو اہل ایمان کو کیسے ملتی ہوگی. اس بات پہ بھی تو توجہ دیجیے نا. ٹھیک ہے.